کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ربیع الاول کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت شروع کی جائے گی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یکے بعد دیگرے اللہ نے انبیاء بھیجے۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 قبیلے بنے۔ ان کی جانب متعدد انبیاء، ہر محلے کا الگ نبی ہوتا تھا، ہر قوم کا الگ نبی ہوتا تھا، ہر زمانے کا الگ نبی ہوتا تھا، اور انبیاء، تمام انبیاء کی ایک ہی مشترکہ دعوت تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کی ذات اور صفات میں غیر کو شریک نہ کرو۔ اور میں ہر نبی یہ دعوت دیتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر بھی ایمان لاؤ، میرے بعد جو آئیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ، سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجھ سے پہلے والوں پر ایمان لاؤ، مجھ سے بعد والوں پر ایمان نہیں۔ ما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سب انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو مان لو اور زندگی نبی کے طریقے پر گزار لو۔ کلمہ پڑھنے کا جو مقصد ہے، اگر کفار بھی ہماری طرح مقصد لیتے کہ زندگی اپنی مرضی کی گزارو، بس نام مسلمانوں والا رکھ لو، تو شاید کلمہ وہ بھی پڑھ لیتے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ کلمے کا مقصد کیا ہے، انبیاء کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اپنی من مانی آج کے بعد ختم۔ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا آج کے بعد ہماری زندگی جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کے مطابق گزاریں گے، اس کے ماتحت ہو جائیں گے، جو احکامات وہ بتائے گا اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ پابندی لاگو ہو جاتی تھی۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ آزاد ہوتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نبی کے غلام بن جاتے تھے، آزادی ختم ہو جاتی تھی۔ مومن کے لیے آزادی نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومن دنیا کے لیے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع بن کے زندگی گزارے گا۔ کافر کے لیے جنت ہے، کافر جو چاہے کرے۔ تو یہ انبیاء کی ایک مشترکہ دعوت تھی۔ انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو جو احکامات اللہ تبارک و تعالی کی جانب ملے وہ پہنچائے، اور اللہ نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ کل ہمارے پاس عذر نہ ہو۔ احادیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ عذر کو پسند کرتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ معذور ہے، عذر ہے، کوئی کام نہ کر سکا تو اللہ ایسے بندے کو سزا نہیں دیتا، معافی دے دیتا ہے۔ شرعی طور پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ کوئی عذر بیان کرے اور عذر قابل قبول ہو، بہانہ نہ لگا رہا ہو، تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا، لیکن جب وہ آیا اس نے آ کر اپنا عذر بیان کیا کہ میں لمبے روٹ پہ چلا گیا تھا، ایک بادشاہ کو دیکھا جو اللہ کے علاوہ پوجا کرنے والے تھے، سورج کی پوجا کرنے والے تھے، میں اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، حاضری پہ شرکت نہ کر سکا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، غیر حاضری کی وجہ سے میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی صاف عذر پیش کرے۔ تو جب عذر پیش کیا تو اس پرندے کو چھوڑ دیا، کچھ نہ کہا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی سب سے زیادہ عذر پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ نے مبشرین اور منذرین دنیا میں مبعوث فرمائے، ڈرانے والے بشارت دینے والے اسی لیے اللہ نے بھیجے تاکہ کل میدان حشر میں کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی دکھانے والا سمجھانے والا آیا نہیں، ہم تو جیسے ماں باپ نے پیدا کیا پھر ماں باپ کا جو طریقہ تھا ہم اسی پر زندگی گزاری، کوئی نیا طریقہ ہمیں بتانے والا آیا نہیں۔ انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم سے پہلے شرک ہوتا رہا، ہم اسی روش پر چلے تو ان کی وجہ سے ہمیں سزا کیوں؟ کہتے ہیں نا باپ نے ہمیں یہی سکھایا، ہمارے محلے میں یہی رسم و رواج تھے، کوئی بتانے والا آیا نہیں، اگر کوئی بتاتا تو ہم نہ کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کی محل کی جماعت بھیجی تاکہ لوگوں کو سمجھائے۔ اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی جگہ اللہ نے علماء کو بھیجا، علماء کو بھیجا، مسلمان کے ذمہ یہ دعوت لگائی کہ تم لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ کام شریعت کا ہے، یہ کام شریعت کا نہیں ہے، جو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ خسارے میں جائے گا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ انبیاء کا کام دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، زبردستی دین پر لگانا نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے، اسلامی حکومت ہو تو وہ لوگوں سے زبردستی دین پر عمل کروائے گی۔ جب تک اسلامی حکومت تھی تو نماز نہ پڑھنے والے کو، پردہ نہ کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو، دوسرے کا حق کھانے والے کو سزائیں دی جاتی تھی۔ آج ہمیں آزادی ہے، عبادت کرو نہ کرو، جو مرضی کرو، تو ہم نے اپنا غور و فکر کرنا ہے کہ دین ہم تک پہنچ گیا، ہم نے عمل کرنا ہے۔ زمانہ دن بدن برا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ